بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں مسجد میں اعلان ہوا ہے، سیلابی ریلا ہمارے گاؤں میں سے گزرنا ہے، ہمیں جلد گاؤں سے نکلنا ہوگا۔ 15 سالہ رباب بھاگ کر ماں کے پاس آئی۔ کیا یا اللہ رحم! سلمیٰ فوراً سے جلتی لکڑی بجھاتے اٹھی۔ سب کو جگا دو، رباب اور جانور کھول دے۔ اماں ابا کا کیا کریں؟ رباب نم آنکھوں سے اپنے معذور باپ کو دیکھتے بولی، اس کو گدھے پہ رکھ لیتے ہیں تو باقی بہن بھائیوں کو اٹھا، وقت نہیں ہے۔ سلمیٰ بہتے اشکوں کو بار بار پوچھتے بولی۔ رباب 1.5 سال کی بہن کو اٹھائے، دوسری طرف 5 سالہ بھائی کو انگلی پکڑائے باہر نکلی۔ سلمیٰ نے ضروری سامان جو اٹھا سکی اٹھایا۔ نادر رباب کے باپ کو کندھے پر سوار کیا اور اللہ کا نام لے کر جانوروں کے ساتھ لیے بہتے اشکوں سے ایک نظر بوسیدہ جھونپڑی کو دیکھا، جو شاید ہی ظالم سیلابی ریلے کی تباہی سے بچ پاتی۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، بے شک وہی لوگوں کا نگران ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہر چیز سپرد خدا کر کے چل پڑی۔ جہاں انہیں 5 سے 7 گھنٹے چلتے لگے، وہیں سیلابی ریلے کو آدھا گھنٹہ بھی نہ لگا۔ ظالم لہریں نانگ کی طرح پھنکارتی ہوئی ہر سو پھیلنے لگی۔ ننھے بچوں کے دل کانپنے لگے۔ ماں بچوں کی طرف دیکھ کر بے بسی سے رونے لگی۔ باپ حسرت آنکھوں میں لیے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ کاش میں تندرست ہوتا تو آج اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے اس ظالم لہروں سے محفوظ رکھ پاتا۔ وہ شدت و غم سے پھٹتے دل سے بولا۔ آج اسے معلوم ہوا بے بسی کے سمندر میں گر کے ڈوب جانا کسے کہتے ہیں۔ وہ مسلسل چلتے رہے، رکنے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ دور دور تک پانی اپنے جوبن پہ ظالم و حاکم بنا گھوم رہا تھا، جس کی دہشت لوگوں کا حلق خشک کر رہی تھی۔ اماں میں تھک گئی ہوں، چھوٹی بہن کو اٹھائے۔ رباب لاچارگی سے بولی۔ کچھ خود بھوک و افلاس کی وجہ سے کمزور سی تھی، تو کوئی بچی اٹھا کر ان ظالم لہروں میں چلنا پل صراط پار کرنا سا تھا۔ رباب بیٹے ہمت کر، تو باپ کا بیٹا ہے نا، اسے مجھے دے، میں گدھے پہ رکھ لوں۔ باپ کامتے دل اور لرزتے وجود لیے بولا۔ گدھا بھی بیچارہ فاقوں کا مارا بامشکل نادر کا وزن برداشت کر رہا تھا، تو کوئی پانی اس کے پاؤں لڑکھڑا رہا تھا، مگر وہ بھی اپنے مالک کی طرح صابر تھا، سر جھکائے چل رہا تھا۔ 10 بجے کے چلتے اب رات 10 کا وقت ہونے کو تھا۔ نہ پانی ختم ہونے کا کوئی سرا دکھ رہا تھا اور نہ کوئی سانس لینے کی جگہ، جبکہ دوسری طرف ملک کے نام نہاد حکمران سکون سے اے سی چلائے نائس پروف کمروں میں بیویوں کے پہلوؤں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہیں عوام اپنی مدد آپ کے تحت پانی سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ساری رات وہ سب چلتے رہے۔ رباب اپنی تھکن کا بتاتی رہی، مگر مجبور ماں باپ بس اسے صبر دلاتے رہے۔ وہ بھی بس مشکل چلتی رہی، رکتی تو یہ ناگ ماند پھنگارتا پانی نکل جاتا، اسی لیے بس بے بسی سے چلتی رہی۔ رات نے اپنی آنکھیں موندی تو صبح نے انگڑائی لی۔ ہلکی ہلکی روشنی زمین پر پڑنے لگی، مگر ساتھ ہی ایک اور جابر پانی کا ریلا لیے اتری۔ ایک اور سیلابی ریلا آیا اور گدھا، جو بیچارہ پہلے ہی زندگی کی سانسیں گن رہا تھا، اسے ریلے کے ساتھ بہتا چلا گیا اور اس پہ بیٹھا۔ نادر بھی اس سے گر کر ساتھ بہتا گیا۔ بہت پاؤں ہاتھ مارے، مگر پانی ظالم جلاد بنے اسے اولاد سے دور، ہر تکلیف و درد سے دور جنت کے حسین وادیوں میں پہنچا گیا۔ مگر اولاد کو یوں بہتا دیکھا اسے جنت میں بھی کہاں سکون آنا تھا۔ رباب باپ کے لیے بڑا تڑپی، اس کے پیچھے جانا چاہا تو ایک اور ظالم لہر نے اسے دوسری جانب دھکیل دیا۔ وہ یہاں اپنوں کو ہی تو جدا کرنے آئی تھی اور اپنا کام بخوبی نبھا رہی تھی۔ سلمیٰ تڑپتے بلکتے بچوں کو سہارا دیے اپنے سرتاج کو یوں آنکھوں سے ڈوب مرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بس میں کچھ نہ تھا، اور حکمران بھی شاید جنت کی وادیوں میں جا سوئے تھے مگر ایک منٹ کیا اتنی بے حسی پہ جنت مل جائے گی۔ اماں اماں دودھ دودھ، ننھی گڑیا روتی فریاد کر رہی تھی۔ ماں کوئی کنارہ ملتا تو ہی کچھ کیا جاتا نا۔ ماں نے چلتے چلتے اسے سینے سے لگایا۔ ممتا کو کہاں سکون ملتا ہے، بچہ بھوکا رو رہا ہو تو مگر دودھ کہاں سے اسے نصیب ہوتا۔
پہلے ہی فاقوں کی ماری ماں، اوپر سے پھر 2 دن سے بھوکی۔ دودھ تو آیا نا، البتہ گڑیا کے چوسنے سے چھاتی خون سے رسنے لگا۔ ہائے میرے اللہ، کوئی ماں اتنی بے بس نہ ہو اور کوئی عوام اتنے بے حس نہ ہو۔ اماں، آپ نے کہا تھا ہمارے بھائی ہمیں بچانے آئیں گے۔ ماں، 2 دن ہو گئے نہ کوئی آیا، ماں وہ کب آئیں گے؟ میری تو ٹانگیں سے اب جان بھی نکلنے لگی ہے، بے معصوم رباب نے روتے کہا۔ ماں کا کلیجہ چھلی ہوا۔ ہاں بیٹے، ہمت رکھ، ضرور آئیں گے تیرے ویر، آئیں گے، ہمیں لے جائیں گے۔ سلمیٰ اسے تسلی دلائی۔ آخر اونچا ٹیلا دیکھا جس پہ کافی لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی اس تک جیسے تیسے پہنچے تھے۔ پیاس سے لوگوں کے ہونٹ پھٹنے لگے تھے۔ پانی تو 4 سو پھیلا تھا، مگر پینے کے لیے آج قطرہ نہ میسر تھا۔ بچے بیچارے وہیں گندا میلا پانی کبھی کبھار حلق میں گھونٹ اتار لیتے۔ انہیں تو نہیں معلوم تھا کیا آج آفت آ پڑی ہے۔